دہشت گردی کے نتیجے میں جو بام اٹیک ہوا ہے اس میں مولانا حامد الحق صاحب وہ شہید ہو گئے اور کچھ اور پاکستانی وہاں شہید ہوئے ہیں۔ مولانا حامد الحق صاحب یہ مرحوم مولانا سمیع الحق کے صاحبزادے تھے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ایک نیک لوگ تھے، اور اس جامعہ یہ بڑا ایک ہی قدیم اور بہت مشہور جامعہ جہاں پر اسلامی تعلیمات اور دوسرے علوم وہاں پر پڑھائے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ انتہائی دلخراش واقعہ ہے، اور پورے پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں لوگ افسردہ ہیں، اور ہم سب مل کر اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ کے پی حکومت فی الفور جو قاتل ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کا فی الفور ان کا احاطہ کرے گی ان کو، اور گرفتار کر کے ان کو قرار واقعی سزا ان کو دی جائے گی، کیونکہ دہشت گردی جس کا 2018 میں مکمل خاتمہ ہو چکا تھا، اور یہ آسانی سے اس کا خاتمہ نہیں ہوا تھا۔ 80,000 پاکستانیوں نے شہادت کا جام نوش کیا تھا۔ افواج پاکستان کے جوانوں نے، افسروں نے، ان کے بچوں نے، عام شہری نے، کے پی میں، سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، ماؤں نے، جوانوں نے، ڈاکٹرز نے، انجینئرز نے، ٹریڈرز نے، تاجروں نے اور سیاستدانوں نے قربانیاں دیں، تب جا کر 2018 میں اس کا مکمل طور پر کلا کما ہوا۔ بدقسمتی سے حالیہ سالوں میں اس نے دوبارہ سر اٹھایا ہے۔ اس کی وجوہات ہم سب جانتے ہیں، لیکن میں یہاں پر اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن انشاءاللہ رمضان کی برکت سے اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی دعاؤں سے اور مسلح افواج کی عظیم قربانیوں کے طفیل انشاءاللہ پھر اس دہشت گردی کا کلا کما کیا جائے گا، اور ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ اس ناصور کو دوبارہ دفن نہیں کیا جاتا، اور ایک ایسی قبر کھودی جائے گی جس سے اس کا ساتھ دوبارہ نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔ میں واپس آتا ہوں آج کے اس موضوع کے اوپر، تو میں گورنر اسٹیٹ بینک کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا اس حوالے سے بھی شکریہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو محصولات ہیں جو وصول کرنے ہیں اسٹیٹ آف پاکستان نے اربوں کھربوں روپے، جو کہ ٹرائیبونلز، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے لیول پر کئی سو ارب روپے کئی سالوں سے اسٹے آرڈرز ہیں، اور ان کے فیصلے نہیں ہوئے۔ اسی طریقے سے جو کرپشن کے ذریعے غریب قوم کا پیسہ جو لوٹا جا رہا ہے، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آنی ہاتھ سے اس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2022-23 میں روپیہ اور ڈالر کی قدر جو تھی اس میں بہت فرق آ گیا تھا، اور ڈالر جو تھا وہ آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا، روپیہ تقریباً 350 تک پہنچ گیا تھا۔ تو بینکوں نے ونڈ فال پروفٹ کیا تھا، ونڈ فال۔ ہم نے قانون بنایا تھا، جو ہماری 16 مہینے کی گورنمنٹ تھی، کہ جنہوں نے ونڈ فال پروفٹ بنایا ان کے اوپر ونڈ فال ٹیکس کے نام سے لگایا، مگر وہ کورٹوں میں گئے اور اسٹے آرڈر لے لیے۔ اب ہماری حکومت دوبارہ آئی تو میں نے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ بڑی ارک ریزی کے ساتھ ہم نے ایک نیا نظام بنایا، جس سے کہ ہم نے انشاءاللہ کہ یہ جو لیگل جو چیلنجز ہیں، کورٹوں میں جو کیس جو اسٹے آرڈر کا شکار ہیں سالہ سال سے، اس سے ہم نے اس سال 500 ارب روپے کم از کم ہم نے ہدف مقرر کیا ہم لے کے آئیں گے۔ اس کی شروعات اس طرح ہوئی کہ چند دن پہلے سندھ ہائی کورٹ نے جج صاحب نے فیصلہ دیا کہ وہاں پر جو کیسز تھے اسٹے آرڈر اس کے ونڈ فال پروفٹ کے حوالے سے، انہوں نے اسٹے خارج کیا۔ 23 ارب روپے
کی وہ رقم تھی، اسٹیٹ بینک کے گورنر نے ان کو آپ تحسین دیجیے گا کہ ایک ہی دن میں وہ پیسہ لے کے واپس بینکوں میں لے کے آئے اور خزانے میں ڈالا. اور یہ شروعات ہیں، اٹ از جسٹ دا بگننگ. اور انشاءاللہ اس میں چیئرمین ایف بی آر کی بھی بڑی اس میں کاوشیں اور باقی تمام انسٹیٹیوشنز ہیں. تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری یوٹیلیٹی اسٹور سے اپنا جان چھوٹی. اس کو ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے، اور یہ کتنا شفاف کام ہے. نہ لائنیں لگیں گی، نہ اخباروں میں گلے شکوے آئیں گے کہ جناب بہت دھوپ تھی اور لمبی لائن تھی، چاول نہیں تھے، شوگر نہیں تھی، آئی ڈی کارڈ انہوں نے کہا دوبارہ لے کے آئیں. انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے پاس آپ کو تو آئی ڈی کارڈ جعلی ہے. ان تمام مصیبتوں سے جان چھوٹ گئی، اور یہ انتہائی شفاف، انتہائی پرویکٹیو نظام جو ہے وہ مارز وجود میں آیا ہے. میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کا ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے پاکستانی قوم کا ایک ایک پائی اس نظام کے، یہ 20 ارب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ڈیجیٹل والیٹ جو ہیں ان میں جائے گا. اور کہیں شائبہ نہیں ہے کہ ایک دھیلے کی بھی کرپشن کا. اگر آپ یوٹیلیٹی اسٹور کو لے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، بدترین کرپشن تھی، بدترین. اور غریب عوام کا اس پاکستان کی دولت کو لوٹا جا رہا تھا، جس طرح اور کئی ادارے جن کو ہم بند کرنے جا رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ایک شفاف طریقے سے 20 ارب روپیہ پاکستان کے چاروں کونوں میں تقسیم ہوگا. حقداروں کو نظام بن چکا ہے، اس کی راؤنڈ دا کلاک اس کی سپرویژن ہوگی. جناب منسٹر صاحب نے خود کہا کہ پہلے عشرے میں انشاءاللہ یہ رقم جو ہے 20 ارب روپے یہ تقسیم ہو جائے گی، اور پوری طرح اس کی مانیٹرنگ ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور پاکستان کو عظیم بنائے، اور رمضان کی برکت سے پاکستان میں غربت، بے روزگاری اور دکھ اور تکالیف کا خاتمہ ہو، اور پاکستان صحیح معنوں میں اقوام عالم میں اپنا مقام حاصل کرے. آپ کا شکریہ بہت بہت. پاکستان پائندہ باد. پاکستان کے چاروں کونوں میں تقسیم ہوگا، حقداروں کو نظام بن چکا ہے، اس کی راؤنڈ دا کلاک اس کی سپرویژن ہوگی. جناب منسٹر صاحب نے خود کہا کہ پہلے عشرے میں انشاءاللہ یہ رقم جو ہے 20 ارب روپے یہ تقسیم ہو جائے گی، اور پوری طرح اس کی مانیٹرنگ ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور پاکستان کو عظیم بنائے، اور رمضان کی برکت سے پاکستان میں غربت، بے روزگاری اور دکھ اور تکالیف کا خاتمہ ہو، اور پاکستان صحیح معنوں میں اقوام عالم میں اپنا مقام حاصل کرے. آپ کا شکریہ بہت بہت. پاکستان پائندہ باد.